السلام علیکم۔ آپ نے کیا سوچا کہ اسرائیل نے ایسے ہی حملہ کر دیا، منہ اٹھایا اور آ کر 2-4 میزائل ایران کے اوپر مار دیے؟ نہیں، اس کی پوری پلاننگ ہوئی تھی، اور اس کی پوری پلاننگ تب ہوئی تھی جب ڈونلڈ ٹرمپ مڈل ایسٹ کے دورے پر آیا تھا۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے، جہاں انہوں نے بہت بھرپور قسم کا استقبال کیا تھا کھلے بالوں کے ساتھ، یاد ہی ہوگا آپ کو۔ اور یہ جو رات کو 23 اسلامی ممالک نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے مطابق وہی گسا پٹا ہم ایران کے ساتھ کھڑے اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں، یہ وعدے وعید جو ہیں یہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ پہلے سے ہی کر لیے ہوئے ہیں۔ اور اب تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ اتنے ہیں نہیں کہ امریکہ کے سامنے کھڑے ہو جائے۔ یہاں مجھے ہنسی ان لوگوں پر آ رہی ہے جو اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بڑی بڑی ہانکتے تھے کہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں فلسطین جانے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑ سکیں۔ اور اب دیکھیں وہی جنگ ہمارے اپنے پڑوس میں آ گئی، اور اس وقت ہمارا جو کردار ہے وہ مصر اور جو کوئٹہ ہمارا جو شہر ہے اس کا جو کردار ہے وہ رفح بارڈر جیسا ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں ہم مصر کی طرح اپنے کردار کو ثابت کرتے ہیں یا اپنے گڑے ہوئے دعوے تھے ہم ان کے اوپر پورا اتریں گے۔ اب دیکھیں ادھر رات کو اسلامی ممالک نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر جس طرح وہ نوٹیفیکیشن میں باتیں لکھی ہوئی تھیں اگر ان باتوں کی گہرائی میں اگر جائیں واقعتاً وہ ایسے متحد ہوتے تو یہ جتنے بھی ممالک ایران کے اوپر حملہ کر رہے ہیں یقین مانیے یہ تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتے، لیکن ان کو بھی پتا ہے یہ صرف خانہ پوری ہے۔ اور اسی کا نتیجہ دیکھ لیں کہ آج ہی اسرائیل نے ابھی عصر سے پہلے ایران کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کیا جس میں اس کے پرانے ماڈل کے F-14 جو طیارے تھے وہ تباہ کر دیے اور اس کی باقاعدہ فوٹیج بھی جاری کر دی۔ اور اب اس کے بدلے میں ایران یہ سوچ رہا ہے کہ اب نئے ہارمونز وہ بند کر دے، اور یقین مانیں جب یہ بند ہوگی تو پوری دنیا میں ایک دفعہ تھر تھر ہی مچ جائے گی۔ جتنی بھی دنیا میں تیل استعمال کرنے والے ممالک ہیں ان کے اندر شدید قسم کا جو تیل کا بحران ہے وہ آ جائے گا، اور اصل میں یہی وجہ ہے جو سب اپنی اپنی ڈھولکی لے کر ایران کے پیچھے ٹھمکے لگا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کرے، ایران کے ساتھ صلح کریں، ایران کے آگے عاجزی سے اسرائیل کی جارحیت مان لیں یا پھر ان کو دھمکی دیں۔ اور یقین مانیں یہ سارے کام وہ کر چکے ہیں، باری باری کر چکے ہیں، اور ان میں کک فائدہ نہیں ہوا، اور اب وہ شدید قسم کی دھمکیاں دینے پر آ گئے، اور ان کی ان دھمکیوں سے نظر آتا ہے کہ یہ بے بس ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جو سوچ کر جو پلاننگ کر کے ایران کے اوپر حملہ کیا تھا اس کا جو نتیجہ ہے وہ بالکل اس کے برعکس نکلا، اور یہی وجہ ہے یہ بکھلائے ہوئے لگ گئے۔ اور اس طرح جو بے بس بندہ ہوتا ہے اور بکھلایا ہوا ہو تو وہ اسی فرسٹریشن میں کوئی نہ کوئی غلطی یا بیوقوفی کر بیٹھتا ہے۔ بس ہماری دعا یہ ہے کہ ان کی اس غلطی اور بیوقوفی کی سزا انسانیت کو نہ بھگتنی پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس ملک میں اور پوری دنیا میں انسانیت کو بلند رکھے۔ جو بھی انسانیت کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنا معاملہ خود کرے۔